اور ابھی میں نے سنبل میں بہت اچھا نقطہ آیا تھا، بس وہ آخر کر کے اور پھر رخصت ہوا جائے، چونکہ رات کافی ہو گئی، کہ میرے پردادا، چونکہ ذکر ان کا بھی آ گیا، عظیم نے کیا تو یہ بھی ذہن میں میرے آ گیا، سلطان الواعظین عالم ربانی مولانا احمد اشرفی الجیلانی، والد محترم مخدوم المشائخ حضرت علامہ مولانا سید شاہ محمد مختار اشرف الجیلانی، سجادہ نشین آستان اشرفیہ کی چھوچھا مقدسہ، وہ فرماتے ہیں علم اور عشق دو چیزیں، علم اور عشق۔ علم کو جب لکھتے ہیں تو عین اس کا پہلا لفظ ہے، پہلا الفابیٹ کیا ہے؟ عین۔ اب آپ لوگ تو پڑھے نہیں ہو، لیکن عربی تو قرآن شریف تو پڑھے ہو نا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں علم جب لکھا آئے گا تو عین سے، اور عشق کو بھی جب لکھیں گے تو وہ بھی عین سے، ٹھیک ہے؟ اور عین کے معنی ہے آنکھ، اسی لیے اسے عینک کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بچپن میں جب ہم لوگ مکتب میں پڑھتے تھے تو ایسے ہی پڑھایا جاتا، عین سے عینک، وہی یاد ہے آج، ٹھیک ہے؟ تو علم عین سے اور عشق عین سے، اور عین کے معنی آنکھ کے، اور آنکھ کئے ہے، ایک ہے یا دو ہے؟ اور ایک آنکھ نہ ہو تو کیا کہو گے ایسے آدمی کو؟ بول دو۔ واہ رے قوم، یہی غصہ اتنا تیز آتا ہے مجھ کو کہ بس بتا نہیں سکتا، کیسے برداشت کرتا ہوں میں ہی جانتا ہوں۔ ایک آنکھ والے کو کیا کہتے ہو؟ تو کیا سے پریشانی ہو رہی تھی؟ اچھا لفظ استعمال کر دیتے، یک چشم کہہ دیتے۔ اب علم ہوتا نا تو یہی تو کہتے یک چشم۔ اب شرم اسی میں آ رہی تھی نا، کانا کیسے تبھی تو پریشان تھے تم، جواب نہیں دے پا رہے۔ اب پھر سے بتاؤ، ایک آنکھ اگر ہے تو پھر زور سے سب بولو، ایک آنکھ ہے تو کیا بولو گے؟ عیب ہے نا، ایک آنکھ ہو تو عیب کہلائے گا نا، ہے نا؟ تو علم ہے، اگر عشق نہیں تو دوسری آنکھ نہیں، ہے نا؟ کیونکہ یہ بھی عشق بھی عین سے، اور عین کے معنی آنکھ کے۔ تو جس کے پاس علم ہے اور عشق ہے یعنی دونوں آنکھیں ہیں، اگر کسی کے پاس علم ہے اور عشق نہیں تو بھی کانا، اور عشق ہے علم نہیں تو بھی کانا۔ تو بے عیب ہونے کے لیے ضروری ہے دونوں کا ہونا۔ تو اخیارہ کون ہے؟ جس کے پاس علم بھی ہے اور جس کے پاس عشق بھی ہے نا؟ اور یہ بھی جان لو، علم اور عشق اسی ذات میں کیا ہوگی جو علی کے عین سے جڑ جائے، کیونکہ علی میں بھی عین ہے، جو علی کا نور نظر بن گیا اس کے پاس علم بھی ہوگا اور عشق بھی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ میرا خواجہ کوئی اور نہیں، علی کا نور نظر ہے، میرا غوث کوئی اور نہیں، علی کا نور نظر ہے، میرا نظام کوئی اور نہیں، علی کا نور نظر ہے، میرا مخدوم کوئی اور نہیں، علی کا نور نظر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس علم بھی ہے اور عشق، نہ علم کی کمی نہ عشق کی کمی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سمجھ میں آیا کچھ علم کی ویلو؟
دیکھو یہ پچھلے 20-25 سالوں سے یہاں ہے مولانا رمضان، ان کے میں گاؤں میں بھی گیا ہوں، ریتیلا گاؤں ہے، ٹبے ہیں، اب فصل اصل ہونے لگی، شاید نہر وہر پہنچ گئی ہے، اس سے پہلے تو وہ بھی نہیں تھا۔ تو مولانا رمضان وہاں سے یہاں آئے 25 سال پہلے۔ ان 25 سالوں میں اور اس سے پہلے نہ جانے کتنے لوگ پیدا ہوئے اور چلے گئے، آپ جانتے ہو؟ ان کے گاؤں میں کتنے لوگ پیدا ہوئے اور چلے گئے، آپ جانتے ہو؟ جبکہ یہ اپنے گاؤں کے ایک غریب گھر سے ہیں، زمیندار کے گھر سے نہیں کہ سینکڑوں بیگھا زمین ہے، ایسا بھی نہیں، ایک متمول گھر، کھاتے پیتے عزت دار گھر، لیکن ہزاروں بیگھا کھیت نہیں، نہ وہاں کے یہ زمیندار باپ کے بیٹے، نہ تعلق دار کے بیٹے، پیسے کے اعتبار سے ان کے گھر سے مضبوط گھر وہاں موجود، زمین کے اعتبار سے ان سے زیادہ زمین رکھنے والے موجود، پیدا بھی ہوئے، دنیا سے چلے بھی گئے، اور ابھی بھی رہ رہے ہیں وہاں۔ ایسا تو ہی نہ کہ آبادی خالی ہو گئی، ابھی بھی لوگ رہ رہے۔ آپ جانتے ہو کیوں؟ ان کو کیوں جانتے ہو؟ مولانا رمضان کو تو جانتے ہو، ان کو کیوں جانتے ہو اور پوری آبادی کو کیوں نہیں جانتے؟ ہمیں بہت سے لوگ تو ان کے گاؤں کا نام بھی نہیں جانتے ہوں گے جہاں یہ پیدا ہوئے ہیں، ہے نا؟ بہت سے لوگ ان کو پنجابی سمجھتے ہوں گے، پنجاب کے کم لوگ ہیں جو جانتے ہو راجستھان کے، اگر یہ جانتے ہیں راجستھان کے تو کس گاؤں کے ہیں یہ نہیں جانتے، اور چلو یہ جان گئے کہ ان کا گاؤں کیا ہے تو یہ نہیں جانتے کہ ان کے گاؤں میں ان کا گھر کس پوزیشن کس اسٹیٹس کا تھا، نہیں جانتے۔ لیکن مولانا رمضان کو سب جانتے ہیں، پنجاب میں بھی اور راجستھان میں بھی بڑے حلقے میں، کیونکہ اکثر میرے ساتھ وہاں کے بھی دورے پہ ہوتے ہیں تو ان کو لوگ پہچانتے ہیں۔ کیوں؟ سرخاب کے پر لگے ہیں، ایک محاورہ ہے، مثال ہے، واقعی لگے ہیں، ابھی تو پہچان رہے ہیں لوگ۔ وہ سرخاب کا پر کیا ہے؟ علم، علم ایک بھیڑ میں نمایاں بنا دیا، کس چیز نے؟ علم نے۔ یہ سب کے پیچھے چلتے، پر لوگ آج ان کے پیچھے چل رہے ہیں، تو وجہ کیا ہوئی؟ علم۔ کیا اس کی وجہ دولت ہے؟ کیا اس کی وجہ زمین جائیداد ہے؟ کیا اس کی وجہ دکان ہے؟ سارے دکان والے پیچھے، سارے زمین والے پیچھے، سارے بینک بیلنس والے پیچھے، یہ آگے آگے ہیں، لوگ پیچھے پیچھے ہیں، کیوں؟ علم کی دولت۔ اب سمجھ میں آئی کہ کون سی دولت قیمتی ہے؟ تو عہد کر لو آج اسی وقت، صرف اپنے بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، تمہارے اپنے بچوں کو تو پڑھانا ہی پڑھانا ہے، تمہارے محلے میں، تمہارے گاؤں میں کوئی بچہ ان پڑھ نہ رہ جائے، یہ ذمہ داری تم لوگوں کو دیتا ہوں۔ اس کے لیے الاشرف ٹرسٹ سے جڑو، اور دوسرا کام یہ کرنا، خود سے ہر گھر کے بچوں کو اسکول اور مدرسہ بھیجو، چاہے مدرسے بھیجو وہ، چاہے اسکول میں بھیجو، پر پڑھنے بھیجو، اپنے بچوں کو بھی اور اپنے گاؤں کے بچوں کو بھی۔ اگر اس کے والدین نہیں بھیجتے ہیں تو بات کر کے بھیجو، دونوں یہاں ذمہ داری کے ساتھ بھیجو، سمجھ گئے؟ اسی لیے الاشرف ٹرسٹ نے یہ کوشش کیا، بھٹنڈا میں تو خیر پہلے ہی ہو گیا یہ کام کہ مدرسہ بھی ہے اور اسکول بھی ہے، تاکہ جب بچہ نیوٹن کا تھرڈ لا بیان کرے تو یہ ضرور کہے کہ سمجھا تو نیوٹن نے تھا پر پیدا کیا میرے رب نے، میرے رب کی بنائی ہوئی چیز کو سمجھا نیوٹن نے، اللہ نے اسے توفیق دی تو اس نے یہ چیز ہمیں بتائی، بالکل ماحول بدل جائے گا، سوچ بدل جائے گی، اور یہ جان لو
کسی کو جانو، جتنا زیادہ جانو گے اتنی ہی زیادہ عظمت بڑھتی ہے، اتنی ہی زیادہ محبت۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے اس کے نبی کو نہیں دیکھا، تو عزت اور عظمت محبت کیسے ہو؟ یہ کیسے ہوگی؟ جیسے جیسے ہم علم حاصل کرتے رہیں گے، جیسے جیسے معرفت حاصل ہوتی جائے گی اپنے رب کی، تو ہمارا یقین بڑھتا جائے گا، اور جیسے جیسے ہم نبی سے کے بارے میں جانتے جائیں گے ویسے ویسے ان سے محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ تو علم ہی وہ ذریعہ ہے جس سے ہم اپنی محبت کو بڑھا سکتے ہیں، علم ہی وہ ذریعہ ہے جس سے ہم اپنے رب کی ذات پر اپنے یقین کو پختہ سے پختہ کر سکتے ہیں۔ تو تقوی کا تعلق، یقین کا تعلق زبان سے نہیں ہے، اس کا تعلق یہاں سے ہے، دل سے، ٹھیک ہے نا؟ تو جانو گے تو اپنے آپ پیدا ہو جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں آج کی بات، کہیں کہیں کچھ جملے سخت ہو گئے ہوں گے، وہ بھی سمجھانے کے لیے ہیں، تو امید کرتا ہوں کہ تم یہاں سے اٹھو گے اس جذبے کے ساتھ کہ تمہارے سامنے مدرسہ اسکول دونوں ہے، اس کو چلانے کی ذمہ داری تمہاری ہے، اور تمہارے بھائی پورے ہندوستان میں رہتے ہیں، تو ان کی بھی علمی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے الاشرف ٹرسٹ سے جڑو، تاکہ تمہارے بھائیوں کی بھی علمی ضرورت پوری ہو، جیسے یہاں پوری کرنے کے لیے یہ ادارہ قائم کیا گیا، اسی طرح سے ہر ضلع میں ادارہ قائم ہوتا رہے، اور اپنے بھائیوں کی، اپنے ضرورت مند لوگوں کی علمی ضرورت کو ہم پورا کر سکیں، چونکہ ہمیں تعلیم بھی چاہیے اور ہمیں تربیت بھی چاہیے۔ یہ تو ہم بتا سکیں بیٹے نیوٹن کا تھرڈ لا ضرور ہے، پر میرے رب نے بنایا ہے، یہ خصوصیت، یہ طاقت، یہ پاور زمین کو کسی اور نے نہیں، میرے رب نے عطا کیا ہے، یہ کوئی دوسرا نہیں بتائے گا، یہ ہم ہی بتائیں گے، اور ہمارا ہی جاننا ضروری ہے تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔